آج انٹرنیشنل ویمنز ڈے ہے اور فاطمہ جناح یونیورسٹی کے اندر جو یہ فنکشن ہوئی، میں اس فنکشن میں آتے ہوئے جتنے بھی ہماری خواتین ہیں پاکستان میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جب اس ملک کی تاریخ لکھی جائے گی تو جس گورنمنٹ نے دل سے ووٹ لینے کے لیے نہیں، دل سے اپنی خواتین کو امپاور کیا، یعنی ان کو اپنے پیر پہ کھڑا کیا، وہ انشاءاللہ یہ ہماری حکومت ہوگی۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بہت عظیم مسلمانوں کا اسکالر تھے جن کو ابن خلدون کہتے تھے، یہ ماڈرن ہسٹری کے باپ سمجھے جاتے ہیں۔ آج سے 800 سال پہلے انہوں نے ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا میں نے جتنی بھی قرآن شریف کا مطالعہ کیا ہے، میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہی ایک مقصد کے لیے، اور وہ ہے کہ اس کی زمین پہ انصاف قائم کرنا۔ یعنی اس انصاف کو اس نے عبادت کا رتبہ دیا۔ تو جب ہم اپنے خواتین کی وراثت کے رائٹس کی بات کرتے ہیں، تو جس طرح ابھی فاروق نسیم نے بھی بات کی اور ملکہ بخاری نے بھی کی کہ ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے، ہمیں اس چیز کی سمجھ ہونی چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1500 سال پہلے عورتوں کو رائٹس دیے تھے انہیریٹنس کے، اور یہ 1920 میں یورپ کے اندر اور برطانیہ کے اندر تب عورتوں کو انہیریٹنس رائٹس ملنے شروع ہوئے تھے۔ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس چیز کے باوجود پاکستان میں اکثر خواتین کو ان کے رائٹس نہیں ملتے۔ میرا حلقہ میاں والی، تو میں جب میاں والی کے اندر دیہاتی حلقے میں پھرتا تھا تو وہاں تو کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ عورتوں کو ان کا حق دینا جائیداد کے اندر۔ وہ تو یعنی میں نے ان کو کئی دفعہ کہا کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، لیکن وہاں تو کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ اور بدقسمتی سے یہ ہماری جو ٹریڈیشن آئی ہے یہ ہندوستان سے آئی ہے کہ جس طرح ابھی بات کی گئی کہ عورتوں کو تو جب آدمی خامد مرتا تھا تو کئی 100 سال پہلے ان کی تو ٹریڈیشن یہ تھی کہ عورت ساتھ اس کو مار دیتے تھے، وہ جل جاتی تھی، اسے جلا دیتے تھے، ستی کر دیتے تھے۔ آدمی جب جاتا تھا تو وہ جب لوگ مسلمان بھی ہوئے تو یہ ذہنوں میں یہ پرانا وہ جو سسٹم رہ گیا کہ عورت تو ایک پراپرٹی ایک آدمی کی کنسیڈر کی جاتی تھی۔ تو لہٰذا اس وجہ سے یہ ہمارے ابھی انہوں نے جو فاروق نسیم نے بات کی، آپ جس طرح ساؤتھ چلے جائیں جو فیوڈل سسٹم ہے، یہ فیوڈل سسٹم کے اندر عورتوں کو رائٹس نہیں ہیں، اور اس لیے یہ ہم نے قانون تو بنا دیا، لیکن اب یہ سارے معاشرے نے اس کو امپلیمنٹ کروانا ہے۔ اس کے اندر ایڈمنسٹریشن کا بھی کام ہے، اس کے اندر ہماری خواتین کا آپ سب نے شعور پیدا کرنا ہے۔ آپ پڑھی لکھی ہیں، آپ کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے کہ آپ شعور پیدا کریں کہ یہ اب قانون اجازت دیتا ہے ہمیں انفورس کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک تو مجھے اس کی بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ اللہ نے کبھی موقع دیا تو سب سے پہلے میں کوشش کروں گا کہ اپنی خواتین کو امپاور کریں، ان کا رائٹ ہے انہیریٹنس کا۔ اس کے ساتھ بڑی میں نے دکھ بھری کہانیاں بھی سنی ہیں کہ آدمی دوسری شادی کرتا ہے، بیوی کو گھر سے نکال دیتا ہے، بیوی کا کوئی رائٹ نہیں ہوتا،
کئی دفعہ بچے بھی لے جاتا ہے. تو یہ اس کے لیے بھی پوری ہمیں جدوجہد کی ضرورت ہے کہ عورت کے رائٹس ہیں. ڈیورس کے اندر عورت کو رائٹ دینا پڑتا ہے, اس کے حقوق ہیں, اور اس کے لیے بھی ہمیں انشاءاللہ جیسے جیسے شعور بڑھتا جائے گا یہ بھی ہم انفورس کریں گے. اور تیسری چیز تعلیم. عورتوں کی جو تعلیم کے اوپر ہمیں زور دینا چاہیے تھا وہ نہیں دیا ہم نے. میں نے زندگی میں کامیابی حاصل کی اس کی بہت بڑی وجہ میری والدہ تھی. میری والدہ پڑھی لکھی تھی, اور ایک تو میری والدہ کو ان کے باپ نے ان کو وراثت میں حقوق دیے, ان کو پراپرٹی ملی. دوسرا کیونکہ ان کو پڑھایا ہوا تھا, پڑھی لکھی تھی, تو مجھے کھیلوں کا بڑا شوق تھا, سپورٹس کا بچپن سے شوق تھا. تو اگر وہ مجھے ہوم ورک نہ کرواتی میں نے کبھی پڑھنا نہیں تھا, کیونکہ عموماً جو سپورٹس مین ہوتے ہیں وہ پڑھتے نہیں ہیں, کیونکہ ایک آپ کو اوپر پہنچنے کے لیے آپ میں جنون ہوتا ہے. تو وہ جنون جب آپ کو ایک چیز سے ہو جاتا ہے تو ایک ہیومن مائنڈ جو ہوتا ہے وہ دوسری چیزوں پہ کانسنٹریٹ نہیں کرتا. تو وہ میری والدہ کو آج بھی میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ زبردستی جو مجھے ہوم ورک کرواتی تھی, اور وہ کیونکہ وہ پڑھی لکھی تھی. تو یہ جو اللہ نے مجھے کامیابی دی اس میں بہت بڑا میری والدہ کا ہاتھ تھا. تو میں اب سوچتا ہوں کہ وہ گھر, اور وہ اتنے زیادہ گھر ہیں جدھر والدہ پڑھی لکھی نہیں, وہ بچوں کو بہت بڑی ڈس ایڈوانٹیج ہے. اس لیے ہم نے اپنے احساس پروگرام میں, پہلے تو میں یہ آپ کو بتاؤں کہ احساس پروگرام 98% جو پیسہ ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, جو اب تک تقریباً 500 ارب روپیہ ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں, وہ عورتوں کے تھرو کرتے ہیں. 98% احساس کا پیسہ خواتین کے ذریعے ہم بانٹتے ہیں. اور دوسری چیز جو ہم سٹائپنڈز دیتے ہیں, ہم جو بچے سکولوں کے اندر نہیں پڑھ رہے, لڑکے اور لڑکیاں سکولوں سے باہر ہیں, ہم زیادہ پیسہ دیتے ہیں. جو سٹائپنڈ ہے کہ اگر آپ اپنی بچی کو پڑھائیں گے تو ماں باپ کو ہم پیسے دیتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو اسکول میں ڈالیں. اور پھر سے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک ماں پڑھی لکھی ہوتی ہے وہ سارا گھر اٹھا دیتی ہے. میرے میاں والی میں جب میں کیمپین کرتا تھا تو وہاں ہمارا ایک عیسیٰ خیل کی تحصیل ہے, وہ بالکل کونے پہ ہے. تو وہاں نہ کوئی ٹیچر جاتے تھے پنجاب سے, اور نہ ہی وہاں کوئی نرسز ملتی تھیں. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہاں لڑکیوں کے اسکول کے اندر ہمیں استانیہ نہیں ملتی تھی, ہمارے ہاسپٹل میں نرسز نہیں ملتی تھی, کیونکہ وہاں بچیاں پڑھتی نہیں تھیں, کیونکہ اسکول خالی پڑے تھے. تو وہ بھی میں نے ہمیشہ یہ سوچا کہ جب تک ہم اپنی بچیوں کو نہیں پڑھائیں گے یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. تو اس لیے ہم نے اسکالرشپس کے اندر, اور جو ہماری جو اوور آل اسکالرشپس ہیں 40% لڑکوں کے لیے ہے, 60% لڑکیوں کے لیے. اب میں دو اور باتیں کرتا ہوں. فاروق نسیم نے بھی, ہمارے بیرسٹر نے بڑی محنت کی ہے. دیکھیں ہمارا مسئلہ, سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا یہ ہے, اس کو انگریزی میں کہتے ہیں رول آف لا, قانون کی حکمرانی. مدینہ کی ریاست کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں اس کی بنیاد دو پلرز, 2 اصولوں کے اوپر رکھی گئی تھی. میں اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے, آپ اس ملک کے شہری ہیں جو اسلام کے نام پہ بنا تھا. باقی کوئی ملک دنیا میں اسلام کے نام پہ نہیں بنا. ایران میں ایرانی تھے اور عرب تھے اور مصری تھے, لیکن پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا.
اور یہ اس لیے بنا تھا کہ علامہ اقبال کی بڑی خواب تھی، کیا ہم دنیا میں ایک مثال بنائیں گے کہ وہ اصل اسلام کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ جو اصول طے کیے گئے تھے مدینہ کی ریاست میں، وہ دنیا کی انہوں نے امامت کی، تاریخ کا حصہ ہے، اس لیے یہ ملک بنا تھا۔ تو اس کی جو بنیاد رکھی گئی تھی، ایک قانون کی حکمرانی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب ایک معاشرہ تباہ تب ہوتا ہے، اور تمہارے سے پہلے معاشرے تباہ ہوئے، کہ طاقتور چوری کرے تو اس کو چھوڑ دیں، آپ اس کو پکڑے نہ، جیل میں نہ ڈالیں، اور جب کمزور چوری کرے تو اسے جیل میں ڈال دیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس سے معاشرہ تباہ ہوتا ہے، یعنی کہ جب آپ طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لا سکتے۔ یہ نمبر 1 انہوں نے، اور پھر کہا کہ میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو اس کو میں سزا دوں گا۔ اور دوسری امر بالمعروف، قرآن کی آیت ہے کہ میں نے تمہیں سب سے عظیم قوم بنایا، اللہ کی سب سے عظیم قوم دنیا کی امامت کرنے کے لیے۔ اور پھر کہا تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو، اچھائی کے لیے جہاد کرتے ہو، اور برائی یا بدی کو اس کے خلاف ہوتے ہو، اس کے خلاف جہاد کرتے ہو، یعنی اچھے برے کی آپ تمیز کرتے ہو۔ یہ 2 اصول تھے۔ تو جو قانون کی حکمرانی ہے وہ اس لیے مشکل ہمارے ملک میں، سب سے بڑی جہاد ہم لڑ رہے ہیں، کیونکہ یہاں طاقتور قانون کے نیچے نہیں آنا چاہتا، وہ NRO مانگتا ہے، وہ بلیک میل کرتا ہے کہ اگر آپ نے میری چوریاں معاف نہ کی، مجھے نہ کیا، تو میں آپ کو گورنمنٹ کرا دوں گا۔ یہ ہے یہاں ملک کا المیہ بنا ہوا۔ جنرل مشرف جیسا ملٹری ڈکٹیٹر نے بھی گھٹنے ٹیک کے NRO دے دیے۔ لیکن آپ کے سامنے جو آدمی کھڑا ہے وہ NRO تو نہیں دینے لگا، لیکن وہ یہ آپ کو آج کہہ دے کہ وہ جب تک زندہ ہے ان کو NRO نہیں دے گا، جہاد لڑے گا ان کے اگینسٹ، کیونکہ اس میں میرے ملک کی بہتری ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ جب تک آپ طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتے، آپ کا معاشرہ تباہی سے نہیں بچ سکتا۔ آج دنیا اٹھا کے دیکھ لے، سارے غریب ملک، جس ملک میں غربت ہے وہاں طاقتور چوری کر کے بچ جاتا ہے، کمزور صرف جیل میں جاتا ہے، قانون کی بالادستی نہیں۔ ساری دنیا میں دیکھ لیں، سارے غریب ملک وسائل سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن کیونکہ کمزور، صرف چور کمزور جیل میں جاتا ہے، کیونکہ طاقتور چور تو زیادہ چوری کرتا ہے۔ طاقتور چور تو بڑے بڑے لندن میں محلات خرید سکتا ہے، وہ چھوٹا چور تو بھینس چوری کرے گا، موٹر سائیکل چوری کرے گا، وہ تو کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے ساری دنیا کے اندر آپ چلے جائیں تو غریب ملکوں کی غربت کی وجہ وسائل کی کمی نہیں ہے، وہ طاقتور ڈاکو دندناتا پھرتا ہے۔ اور یہ جو ہم ایکسیپٹ کر جاتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، وہ لوگ جو جرم کرتے ہیں، جو کرپشن کرتے ہیں، ہم ان کو برا نہیں سمجھتے۔ ہم اگر ان کو ایکسیپٹ کر جاتا ہے، معاشرہ اور کرپشن کو ایکسیپٹ کر جاتا ہے، تو یہ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ وہ معاشرے کا تباہی کی اس لیے بنیاد بنتی ہے کہ محنت کیوں کوئی کرے۔ اگر میں چوری سے پیسہ بنا سکتا ہوں تو میں کیوں آپ کی طرح محنت کروں، میں پڑھوں، میں اپنے زندگی کے 14 سال پڑھائی میں گزاروں، پھر میں 10-10 9-9 گھنٹے محنت کروں، کام کروں، جبکہ ایک آدمی نہ کام کرے نہ کچھ کرے اور چوری کر کے ڈاکہ مار کے امیر ترین بن جائے، وہ معاشرہ نہیں چلتا۔ اس لیے امریکہ کے اندر وہ کہتے ہیں چوروں کو کہ یو کین رن بٹ یو کی ناٹ ہائیڈ۔ اس لیے چائنا کے اندر، جو چائنا عروج پہ گیا ہے، انہوں نے 450 وزیروں کو 6-7 سالوں میں جیلوں میں ڈالا ہے، اس لیے وہ اوپر گیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو ہماری جنگ ہے، یہ ہماری حقوق کی جنگ ہے، عورتوں کے حقوق کی جنگ ہے،
جو کمزور طبقہ ہے اس کی حقوق کی جنگ ہے. یہ ہیومن رائٹس کی جب آپ بات کرتے ہیں، یہ سارے کمزور طبقے کی آپ بات کرتے ہیں. کئی دفعہ آپ یہ تصور کرتے ہیں جی صرف عورتوں کو حقوق، میں دیکھتا ہوں کہ صرف عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں. تو تصور کریں نا، ایک غریب گھر ہے، وہ بچے کے کوئی حقوق نہیں ہیں، آدمی کے کوئی حقوق نہیں ہے، لیکن عورت کو حقوق مل جائیں گے. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حقوق تو اکراس دا بورڈ، قانون آپ کے ملک کے اندر جو عدالتیں ہیں وہ آپ کو رائٹس دیتی ہیں. پھر آپ کا سارا سسٹم آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کا تعلیمی نظام. اور انشاءاللہ جو میں نے اپنی پارٹی کا نام آج سے 25 سال انصاف کی تحریک رکھا تھا، وہ ایک جہاد کا نام تھا. 25 سال سے جہاد لڑ رہا ہوں، اور انشاءاللہ مجھے کبھی شک نہیں ہے کہ میرے اللہ نے ہر چیز جو میں نے کی ہے اس نے مجھے کامیاب کیا ہے، اس میں بھی وہ مجھے کامیاب کرے گا. اور شیخ صاحب، آخر میں آپ کو میں صرف ایک چیز سے اپنی یہ بات ختم کرتا ہوں. دیکھیں، جتنا بھی یہ ڈاکوؤں کا گلدستہ ہے، چوروں کا ٹولہ، یہ جتنی بھی کوشش کرے، جو بھی کر لے، جتنی بھی یہ پلاننگ کر لے، اللہ نے مجھے وہ دنیا میں، جب دنیا کی کرکٹ کی تاریخ میں انہوں نے مجھے ٹاپ 5-6 کپتانوں میں رکھا تھا. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ 5-6 ٹاپ کپتانوں میں دنیا کی تاریخ میں میرا بھی نام ہے. تو جو کپتان ہیں شیخ صاحب، یہ یاد رکھیں، کپتان جب میچ کھیلتا ہے نا تو وہ اپنے مخالف کی ہر چیز کے لیے تیار ہوتا ہے کہ اگر وہ ٹاس جیتے گا تو میں کیا کروں گا، میں ٹاس جیتوں گا تو میری ٹیم کیا ہوگی، وہ اگر وکٹ تیز بلائے گا تو میں کون سی بولنگ کھلاؤں گا. یعنی ہر چیز کی، یہ جو بھی مخالف میرے ہیں، یہ چوروں کا ٹولہ، ڈاکوؤں کا پلندہ، گلدستہ، یہ جو بھی کریں گے شیخ صاحب، میں ان کے لیے تیار ہوں. شکریہ.